بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ اس کائنات کے کچھ ایسے اٹل اصول ہیں جن کے مطابق یہ بالکل ممکن ہے کہ خدا ایک مکمل طور پر کافر قوم کی کامیابی اور ترقی کی ضمانت دے دے؟ اچھا۔ جی ہاں، اور دوسری طرف ایک بظاہر مذہبی اور مومن قوم کو ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بات سن کر شاید ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگے، لیکن آج ہم جن نوٹس اور ریسرچ کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں ان میں ابن تیمیہ کا بالکل یہی دعویٰ موجود ہے۔ بالکل، اور یہ دعویٰ کوئی سیاسی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کائنات کا ایک بہت ہی گہرا اصول کام کر رہا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد یہی ہے۔ عموماً جب ہم کامیابی، فتح یا مدد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری سوچ بڑی سیدھی اور بڑی مادی سی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کی، پیسہ لگایا اور نتیجہ مل گیا۔ جی، ہم ظاہری اسباب کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری سوچ اتنی مادی اور محدود ہو چکی ہے کہ ہم کائنات کے ان بڑے اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آنکھوں کو نظر آ رہی ہے بس وہی اصل کامیابی ہے۔ واقعی۔ تو ہمارا مقصد ان ذرائع سے وہ موتی نکالنا ہے جو اس محدود سوچ کو توڑیں۔ ہم آج اللہ تعالیٰ کے 3 انتہائی طاقتور ناموں الغالب، الناصر اور النصیر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ نام دراصل وہ کائناتی کوڈز ہیں جن پر یہ دنیا چل رہی ہے۔ جی، اور جب ہم ان ناموں کی گہرائی کو سمجھتے ہیں نا تو انسان کے سوچنے کا زاویہ پوری طرح بدل جاتا ہے۔ مطلب یہ موضوع صرف کوئی روایتی روحانیت نہیں ہے بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی نفسیات کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو چیز مجھے ان نوٹس میں سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ ان تصورات کے بغیر ہم دنیا کے واقعات کی اصل حکمت کو پا ہی نہیں سکتے۔ تو چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولتے ہیں۔ شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان الفاظ کی جڑوں کو دیکھیں تو الغالب کا لفظ سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے میرا مطلب ہے کسی میدان جنگ میں جیتنے والے پہلوان کا ذکر ہو رہا ہو۔ ہاں، عام طور پر ذہن میں یہی تصویر آتی ہے۔ لیکن جو ریسرچ میں پڑھ رہا تھا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام جیت نہیں ہے۔ الغالب کا مطلب وہ طاقت ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آپ نے پہلوان والی بات کی نا، وہ مثال بڑی دلچسپ ہے۔ لیکن دیکھیں، پہلوان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی دن بیمار پڑ سکتا ہے یا اس سے بھی بڑا کوئی پہلوان آ سکتا ہے۔ الغالب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے کائناتی تناظر میں دیکھیں تو الغالب کی بہترین تشبیہ کشش ثقل یعنی گریوٹی کا قانون ہے۔ واہ، گریوٹی! لیکن کشش ثقل کبھی تھکتی نہیں ہے، بالآخر ہر چیز کو اسی کے دائرے میں واپس آنا ہے۔ قرآن مجید میں ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ لفظ سورہ یوسف میں آیا ہے کہ اللہ اپنے ہر کام پر پوری طرح غالب ہے۔ یہ گریوٹی والی مثال واقعی دماغ کے کئی در کھول دیتی ہے۔ یعنی ہم چاہے جتنی تدبیریں کر لیں، حتمی قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور اسی کے ساتھ الناصر اور النصیر کا ذکر بھی آیا ہے۔ النصیر کا تعلق خیر پہنچانے اور فتح دینے سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے النصیر کا لفظ قرآن میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارے 4 مرتبہ؟ جی، 4 بار۔ اور گرامر کی روح سے النصیر کا مطلب وہ ہے جو حتمی اور کمال درجے کا مددگار ہو۔ اب ذرا ان دونوں کو ملائیں۔ جب ایک بندے کو دل سے یقین ہو جائے کہ ایک طاقت وہ ہے جو کائنات پر غالب ہے اور وہی طاقت النصیر یعنی میری پشت پناہ ہے، تو انسان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ منطقی ربط ہے جو ایک زبردست اعتماد دیتا ہے۔ لیکن یہاں نا میرے ذہن میں ایک بڑا عجیب سا سوال پیدا ہوا۔ جب میں نوٹس دیکھ رہا تھا تو سورہ فرقان کی ایک آیت نے مجھے حیران کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے النصیر کو الہادی یعنی ہدایت دینے والے کے ساتھ ملایا ہے۔ ہاں، وہ بہت خاص مقام ہے۔ جی، فرمایا کہ تمہارا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دونوں کے درمیان کیا خاص تعلق ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں مدد کا مطلب ہے پیسے مل جانا یا دشمن کا بھاگ جانا۔ تو دیکھیں، یہ سوال دراصل اس پورے فلسفے کی جان ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں آپ کو ایک بہت طاقتور گاڑی دے دی جائے جو کہ مدد یا طاقت ہے، لیکن آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ جانا کہاں ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ گاڑی کسی کھائی میں گرا دیں گے۔ بالکل، ایکسیڈنٹ ہی ہوگا۔ کوئی انسان حق کے راستے پر چلتا ہے، اسے رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے،
ایسے میں انسان جذبات میں آ کر غلط فیصلے کر لیتا ہے، لیکن اللہ اپنے دوستوں کو پہلے ہدایت دیتا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ کا نقشہ دیتا ہے، اور پھر مدد کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کے بغیر جو طاقت ملتی ہے وہ دراصل مدد نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے۔ ہم انسان اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم خود ہی سب کچھ جان لیں گے، اپنی عقل سے راستے نکال لیں گے، استغفر اللہ، حالانکہ اصل نصرت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پہلے آپ کا رخ سیدھا ہو۔ جی ہاں، بالکل صحیح سمجھے آپ۔ جو ہدایت پا لیتا ہے اللہ اس کا دوست بن کر مدد کرتا ہے، اور یہیں سے مدد کی وہ مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں جو عام انسان کی سوچ سے بہت مختلف اور حیران کن ہیں۔ ہاں، یہی بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ابن القیم کے نوٹس میں ایک بہت کمال کی بات لکھی ہے کہ سب سے اہم مدد تو اپنے ہی نفس اور شیطان کے خلاف کامیابی ہے۔ بالکل۔ ہم تو ہمیشہ مدد کو میدان جنگ کی فتح سمجھتے ہیں، تو یہ اندرونی نصرت کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیں نا، کوئی بیرونی دشمن آپ کو صرف مالی یا جسمانی نقصان دے سکتا ہے، لیکن آپ کا اپنا نفس آپ کو روحانی طور پر ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی مدد کی ایک بڑی شکل دفاع ہے۔ علامہ سعدی نے بڑی گہری بات لکھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، یہاں تک کہ خود ان کے اپنے نفس کی برائی سے بھی بچاتا ہے۔ یعنی وہ ہمیں ہمارے ہی گناہوں سے بچاتا ہے۔ جی بالکل، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور کوئی غیبی طاقت ہمیں غلط راستے سے واپس کھینچ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ ماخذات بتاتے ہیں کہ نصرت کی ایک اور بڑی صورت تمکین ہے، یعنی اقتدار اور جگہ دینا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ہاں، اگر ان کا گراف دیکھیں تو وہ بظاہر مسلسل نیچے جا رہا تھا، بھائیوں کا حسد، کنواں، غلامی، پھر قید خانہ۔ بالکل، ایک عام انسان تو اسے خذلان یعنی مکمل ناکامی سمجھے گا، لیکن الغالب کی طاقت نے ان بظاہر نظر آنے والی ذلتوں کو وہ سیڑھیاں بنا دیا جو انہیں مصر کے تخت تک لے گئیں۔ کیا بات ہے! یہ سن کر مجھے ان نوٹس میں موجود وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، وہ ایک سیاہ فام آزاد کردہ لونڈی کا واقعہ۔ اوہ ہاں، وہ بہت ہی طاقتور واقعہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں۔ ایک قبیلے میں کسی کا سرخ رنگ کا دوپٹہ چوری ہو جاتا ہے، اور وہ سارا الزام اس غریب، بے بس اور کمزور سی لڑکی پر لگا دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا اس کی بے بسی سوچیں، کوئی کیمرے نہیں، کوئی وکیل نہیں، سارا ہجوم اسے ذلیل کر رہا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو آج بھی ہم کتنی بار معاشرے میں غریب لوگوں کو یوں ہی بغیر سوچے سمجھے چور سمجھ لیتے ہیں، ان پر الزام لگا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم کتنی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ بہت تلخ حقیقت ہے، اور اس لڑکی کی بے بسی کی انتہا پر جو ہوتا ہے وہ واقعی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ جب مادی دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے، تب اچانک ایک چیل وہاں سے گزری اور اس کے پنجوں میں وہی سرخ دوپٹہ تھا۔ پرندے نے اسے گوشت سمجھ کر اٹھا لیا تھا، اور پھر اس نے وہ دوپٹہ عین اسی ہجوم کے درمیان گرا دیا۔ جی، عین اسی وقت اور اسی جگہ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ النصیر کیسے فطرت کے قوانین کو استعمال کر کے ایک مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ اور بظاہر یہ مصیبت تھی، لیکن اسی واقعے نے اسے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے اور اسلام قبول کرنے کا راستہ دکھایا۔ واہ! وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتاتی تھیں کہ یہ رب کے عجیب کاموں میں سے تھا جس نے مجھے کفر کے دیس سے نکال کر ہدایت تک پہنچایا۔ یہ واقعہ سن کر تو اندر تک کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ ہم انسان کتنے نادان ہیں، ذرا سی مشکل پر شور مچا دیتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا، استغفر اللہ، حالانکہ وہ مشکل ہمیں کسی بہت بڑی منزل کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں نا ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ جی، کیسی الجھن؟ ہم نے جان لیا کہ مدد آتی ہے، لیکن تاریخ میں کئی انبیاء اور نیک لوگوں کو شدید تکالیف کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ ان کی مدد میں تاخیر کیوں ہوئی؟ میں اسے شطرنج کے کھیل کی طرح دیکھتا ہوں۔ بظاہر ایک مہرے کا نقصان حتمی فتح کے لیے ہوتا ہے، لیکن انسان شطرنج کا بے جان مہرہ تو نہیں ہے نا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو اس بظاہر ہار میں ہم مدد کو کیسے سمجھیں؟ یہ بہت ہی منطقی سوال ہیں۔ امام طبری اور السدی کے اقوال اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ فتح ہمیشہ دنیاوی بقا کی صورت میں نہیں ہوتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت دراصل باطل کے چہرے پر وہ تماچا تھی جس نے ظالموں کو بے نقاب کر دیا۔ کبھی فتح یہ ہوتی ہے کہ آنے والی نسلوں میں وہ پیغام غالب آ جائے اور ظالموں سے بعد میں انتقام لیا جائے۔ یعنی پیغام کا امر ہو جانا یہ اصل فتح ہے۔ جی،
اور تاخیر کو سمجھنے کے لیے حضرت خباب بن ارت کا واقعہ دیکھیں۔ انہوں نے کعبہ کے سائے میں ظلم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی دعا کرنے کی درخواست کی تھی۔ نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو۔ تاخیر کی الہی حکمت یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور دنیاوی سہاروں کی بے وقتی کا احساس ہو۔ اور شاید معاشرہ بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے تاکہ باطل پوری طرح بے نقاب ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہماری ذرا سی آزمائش آتی ہے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، انبیاء کی تکالیف کے سامنے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اب ہم گفتگو کے اس چونکا دینے والے حصے پر آتے ہیں۔ نصرت کے اسباب اور ناکامی یعنی خذلان کی وجوہات کیا ہیں؟ ابن تیمیہ کا وہ قول کہ اللہ انصاف کرنے والی ریاست کی مدد کرتا ہے چاہے وہ کافر ہو، اور ظالم ریاست کی مدد نہیں کرتا چاہے وہ مومن ہو، کیا کفر کے باوجود محض عدل کی بنیاد پر مدد مل سکتی ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی نصرت کے کچھ عالمگیر اصول ہیں۔ عدل ان میں سب سے بنیادی اصول ہے، جیسے اس کائنات کا آپریٹنگ سسٹم ہو۔ تو جب کوئی اسے فالو کرے گا، دنیا کی حد تک اسے نصرت ضرور ملے گی۔ واہ! اور خذلان یا محرومی کی وجوہات کیا ہیں؟ شرک کے علاوہ سب سے بڑی وجہ غرور اور تکبر ہے۔ جیسے غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اپنی کثرت پر فخر تھا۔ یہ تکبر سیدھا آپ کا النصیر سے رابطہ کاٹ دیتا ہے۔ مطلب ہم جو اپنی کامیابیوں پر غرور کرتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، یہ کتنا خطرناک ہے۔ استغفر اللہ، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور مدد رک جاتی ہے۔ بالکل، اور باہمی جھگڑے جس سے قوم کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، یا اپنے مسلمان بھائی کو ظالموں کے رحم و کرم پر ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دینا، یہ سب اللہ کی نصرت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس گفتگو کے سفر کے بعد اب وقت ہے اس سارے علم کو اپنی روحانی زندگی کا حصہ بنانے کا۔ جی، اس کا عملی اطلاق یہ ہے کہ جب انسان کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ ہی الغالب الناصر النصیر ہے، تو اس کے دل میں بے پناہ محبت اور توکل آ جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں اسی سے مدد مانگتا ہے۔ حج کے دوران صفا و مروہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد ہے، جس میں فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام لشکروں کو شکست دی۔ بے شک وہ اکیلا ہی سب پر غالب ہے۔ اچھا، میں آخر میں سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر سب سے بڑی نصرت روز قیامت ملنی ہے، جہاں ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا، تو کیا آج کے دور میں دنیاوی اور فوری کامیابیوں کے پیچھے ہماری اندھی دوڑ بنیادی طور پر غلط نہیں؟ بہت زبردست نقطہ ہے۔ جی، ہمیں اس ابدی ٹائم لائن کی روشنی میں روزمرہ کی ناکامیوں کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اللہ کرے کہ ہم ظاہری دنیا کے دھوکے سے نکل سکیں اور وہ ہمیں کبھی اپنی نصرت سے محروم نہ کرے۔ استغفر اللہ۔ آمین۔ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ بس اسی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔